अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज पीडीएम का शो था पेशावर में, लेकिन उस शो में जब खबर आई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा और मरियम नवाज शरीफ की दादी बेगम शमीम अख्तर का लंदन में इंतकाल हो गया, ये अंदोनाक खबर थी, अफसोसनाक खबर थी। उसके बाद मरियम नवाज जलसे में ये ऐलान करके वापस चली गई और जलसा तो हुआ, लेकिन अब ये सवाल आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ क्या वापस आएंगे? बेगम शमीम अख्तर का जनाजा पाकिस्तान में होगा, शहबाज शरीफ अभी जेल में हैं, वो रहा होंगे, पैरोल पे आएंगे और फिर वो आखिरी रसूमात अदा करेंगे। अब ये सारी मुल्की सियासत में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जब नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज का इंतकाल हुआ तब भी ये सवालात उठे थे। इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब मियां शरीफ जो इनके वालिद हैं उनका इंतकाल हुआ, उनके जनाजे में भी इनकी शिरकत के बारे में सवाल हुए थे। अब देखना है कि क्या होता है, क्या सियासी मसलिहत के तहत वो नहीं आ पाएंगे या वो आएंगे, ये भी अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। अपोजिशन का जो शो था पेशावर में, एक दफ़ा फिर वही रवायती शो, वही रवायती तकरीरें, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। हुकूमत की तरफ से इस जलसे को फ्लॉप कहा गया, कहा कि लोग कम तादाद में आए, तादाद के बारे में भी बात होती रही। आज के प्रोग्राम इनसाइट में पेशावर जलसे भी गुफ्तगू करेंगे, कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान के मुतल्लिक, वहाँ पर जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उस बारे में भी गुफ्तगू होगी और अक़लियती अमूर के बारे में भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हम करेंगे। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर मुमलिकत अली खान, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बलूचिस्तान बारे सरदार यार मोहम्मद रिंद मौजूद होंगे और आखिर में साजिद इसहाक साहब से माइनॉरिटीज अफेयर्स पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अली मोहम्मद खान से। मर्दान से इनका ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा से, वज़ीर मुमलिकत भी हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। उनसे पूछेंगे पेशावर जलसे के हवाल और पीटीआई उसको कैसे देख रही है और मुल्क की सियासत बारे भी गुफ्तगू करेंगे। अली मोहम्मद खान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम फवाद साहब, कैसे हैं? ठीक है। अली भाई, टू बिगिन विद, आज पीटीआई का गढ़ कहा जाता है पेशावर, फेडरल प्रोविंशियल कैपिटल भी है आप लोगों का। अपोजिशन ने बड़े फैन फेयर, बड़ी तैयारी के साथ आए थे, तो जलसे पे आपके क्या कमेंट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो बेगम शमीम अख्तर साहिबा जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब की वालिदा मोहतरमा है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वी ऑल हर्ड दिस सैड न्यूज़ उनकी फौतगी का, और वालिदा की हस्ती ऐसी होती है, चाहे किसी की भी फौत हो तो आपको यही महसूस होता है कि आपकी अपनी वालिदा साहिबा, तो उनके लिए दुआ। और साथ में आज चौधरी अनवर अजीज साहब की भी डेथ हुई है, जाने माने सियासतदान और एक ऐसा आदमी जिनको क्रॉस द पार्टी लाइन्स लोग पसंद करते थे और बड़े ही मंजे हुए और एक मलनसार किस्म के सियासतदान थे। वो लोगों का, हर किसी का चचा नहीं होता, हर किसी का रिश्तेदार टाइप, तो वो बड़ा उनका शकरगढ़ एरिया और पंजाब में उनका बड़ा रोल था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। दानियाल साहब के वाले, तो दोनों के लिए दुआएं हैं। अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं। देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिंस आई वाज इन मर्दान, मैं इधर ही था और 2-3 दिन से मैं देख रहा था। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे कम से कम 3 गुना ज्यादा एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा था कि यहाँ पे कुछ इलाकों में बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं एएनपी के, और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के भी 1-2 हल्के ऐसे हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं, और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ माजी में परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हैदर खान होती साहब, हमारे साबिका वज़ीर आला साहब का आबाई हल्का इधर नजदीक है, मर्दान मेरा उनका आबाई सेम इलाका है, हालांकि हल्के हमारे डिफरेंट है लेकिन टाउन हमारा सेम है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे हम पेशावर से कि क्योंकि गुलाम बिलौर साहब का वो इलाका है आबाई, और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब सुना वहाँ डे खान वगैरह से बड़ा काफिले लेके आ रहे थे, तो ये 9-10 जमातें मिल के, अब आप देख लें जो क्राउड है, मैं समझता हूँ मैं कोई बात करूंगा तो शायद लोग कहेंगे सियासत कर रहा है, आंखों देखा हाल आप दिखा दे लोगों को। आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 22 का नंबर, इससे कम से कम 3 गुना ज्यादा, क्योंकि 10 सियासी जमातें इकट्ठी थी। मेरे ख्याल में कोई ज्यादा इफेक्टिव शो नहीं था। साहब, इसमें जलसे को बड़ा आप लोगों ने नहीं किया कि पहले गवर्नमेंट की तरफ से बयानात आना शुरू हो गए, मुख्तलिफ लोग आ रहे थे कि नहीं करें, कोरोना भी था, अपोजिशन कह रही थी कोरोना करके हमें रोकना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें थी। तो ये पहले भी हम देख रहे हैं ट्रेंड यही हो रहा है कि जलसे के बाद जो मुकदमे होते हैं या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है उससे बड़ी बात हो जाती है। जलसा एज सच एक इवेंट है, होता है, ख़त्म हो जाता है। देखो, मैं आपको एक और बात करूं, For me as an observer, as an आम पाकिस्तानी, अगर मैं सोचूं, मैं एक लम्हे के लिए भूल जाऊं कि मैं किसी सियासी जमात का MNA हूं या मैं किसी सियासी जमात से मेरा ताल्लुक है,
میں یہ کنسیڈر کروں کہ یار میں ایک عام پاکستانی ہوں جو 5 سال بعد جا کے ووٹ ڈالتا ہے اور میں کوئی پروفیشنل آدمی ہوں. فار ایگزامپل میں انجینئر ہوں تو یا وکیل ہوں تو میں اپنا کام کر رہا ہوں. میں ان حالات میں جب دیکھتا ہوں میں یقین کریں پاکستانی جو سیاست دان ہیں ان سے پھر ایک عام پاکستانی کا اعتماد کم ہو جائے گا جب آپ ایک کیئرلیسنس اور ایک ریکلیسنس دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی سیاسی فائدہ ہونے والا ہے کسی جلسے سے. مجھے نہیں پتا کیا ان کو فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی جلسوں سے کوئی حکومت ویسے گئی نہیں ہے. اور وہ پھر ایسی کوئی پاور آپ کے پاس ہو کہ آپ کے پاس آدھی سے زیادہ فارم نکل آئے, آپ کے بہت ٹرسٹ ہو. پرفارمنس آپ کی یہ ہے کہ 3-4 بار آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں, آپ حکومت کو تباہ جو ہے وہ پاکستان کو بیڑا غرق کر چکے ہیں یار, صاف بات ہے. تو وہ پھر صورتحال اور ہوتی ہے تو وہ پھر خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس سے, لیکن وہ کوئی ٹرسٹ ان کا نہیں کرتا. لیکن میں عام پاکستانی کی نظر سے دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں, ایک عام پاکستانی کی سوچ بتا رہا ہوں, یار یہاں کورونا ہے اور اللہ نہ کرے کسی کو ہو, لیکن چانس تو ہے کہ اگر ہزاروں لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے, اپنے گھر کے پروگراموں میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے اپنا لے آئیں, ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں ہے. جدھر ان کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں نون لیگ کی, وہاں فل لاک ڈاؤن کی طرف گئے ہیں. سندھ میں جہاں پیپلز پارٹی کی ہے وہاں سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا ہے انہوں نے, اور یہاں پشاور میں جہاں ان کو ایک فائدہ نظر آ رہا ہے تو یہ کر رہے ہیں. عام پاکستانی کیا سوچے گا, یہ کیا سیاست ہے, یہ کون سی سیاست ہے کہ جس میں ایک عام پاکستانی بھٹی کا ایندھن ہے. ان میں سے کون سا سیاستدان ہے جو اپنے بیٹوں کو ساتھ لایا تھا, بچوں کو ساتھ لایا تھا, وہ بھی لائے تو غلط کام ہے. میں سمجھتا ہوں بڑا ارریسپانسبلٹی شو کی ہے. اگر رسپانسبلٹی شو کرتے, یہی وہ وجہ ہے کہ ان لوگوں سے عوام کا اعتماد اٹھا ہوا ہے, اور ایک طرف پوری پاکستان کی سیاسی جو اشرافیہ ہے وہ ہے, اور ایک طرف ایک مرد بحران کھڑا ہے, عمران خان ایک آدمی خلاف کھڑا ہے. کچھ تو وجہ ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں فواد صاحب, یا تو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار میں, میرا لیڈر عمران خان, میری جماعت ہے, ہم اتنے خراب لوگ ہیں, ہم نے پاکستان کو تباہ کر دیا خدا نخواستہ. 40-50 سال میں ہم حکومتوں میں 3-4 بار رہے ہیں, اور ساری برائیوں کا جڑ یا تو عمران خان ہے جس کی وجہ سے یہ سارے نیک پاک لوگ ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو گئے, یا پھر ساری بیماریوں کی جڑ یہی ہے اور جو ٹھیک کرنے آئے اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے. تیسری کوئی بات نہیں ہے. علی صاحب یہ تو آپ کی ظاہری بات ہے, سیاست بھی ہے, پر عوام ڈیلیوری کی بھی بات کرتے ہیں. عوام تھوڑا سا جو پچھلے 2.5-3 سال میں ان کی شکایتیں بھی ہیں وہ بھی ہیں, لیکن ابھی ساری سیاست تو چلتی رہے گی. اب آج ایک پرسنل سانحہ بھی ہوا ہے, میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے, سر پروگرام کے شروع میں بھی آپ نے ذکر کیا. اب کیا میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے تو پھر جیل ان کی منتظر ہوگی؟ ان کے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تھی, انتقال ہوا تھا, اس وقت بھی وہ نہیں آ سکے. تو ابھی شہباز شریف یہاں پہ ہے, جیل میں ہیں, تو وہ پیرول پہ رہا ہوں گے, کہ ان کی ذمہ داری ہوگی؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اماں جی تو فوت ہو گئی ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور ظاہر ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو دکھ نہیں ہوگا تو یہ غلط بات ہے. ماں کا سب سے زیادہ دکھ اس کے بیٹے کو ہی ہوتا ہے. میاں نواز شریف ان کے بیٹے ہیں اور شہباز صاحب بھی. لیکن میری جو تھوڑی بہت سیاسی بصیرت ہے, میرے خیال میں میاں صاحب will play safe. میرا نہیں خیال میاں صاحب آئیں گے, میرا نہیں خیال. لیکن اب دیکھیں پرسنلی, کیونکہ ان کی بیگم کی بھی جو ڈیتھ تھی وہ لندن میں ہوئی تھی, پاکستان میں پھر وہ آئے تو میاں صاحب ادھر بھی نہیں آ سکے تھے. اب یہاں پہ بھی اب ان کی والدہ کا ہے ساری صورتحال, تو یہ سیاست بڑی بحرحم نہیں ہوتی کہ اب سیاست کی وجہ سے اتنی چیزیں ہیں, پھر وہ سارا, اور گورنمنٹ بھی اس پہ کوئی قانون کے آگے تو گورنمنٹ بھی کچھ نہیں بول سکتی اور کہہ سکتی. بس آپ دیکھیں ابھی چونکہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, میں کوئی بھی بات کروں گا وہ بیڈ ٹیسٹ میں نظر آئے گی. تو میں اس پہ اپنے کامنٹس ریزرو کرتا ہوں. بس میرا اندازہ ہے کہ شاید میاں صاحب شریف نہ لائیں, میرے خیال میں وہ نہیں آئیں گے. لیکن میں اگر میاں نواز شریف کی جگہ ہوں تو چاہے کچھ بھی ہو جائے, اگر ماں کا جنازہ ہے اور بیٹا زندہ ہے تو چاہے اس کو گولیاں بھی لگیں وہ آتا ہے. تو میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے. باقی ان کی اپنی سیاسی سوچ ہے, وہ آنا چاہے نہ آنا چاہے, لیکن اس وقت کی سیاسی بات کر کے اس طرح سے میں نہیں چاہتا کہ جو ایک دعا کا ماحول بنا ہوا ہے سب ان کے لیے دعا کریں تو اس میں کوئی فرق پڑے. لیکن ایک بات ہے کہ آج دوستوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی, آج ہلکے میں تھے, سارا دن ہمارا ویکینڈ ہلکے میں ہوتا ہے, تو میں نے یہ کہا کہ یار سیاست میں آپ ایک ایسا کردار ضرور ادا کریں کہ چاہے کوئی بھی وجہ ہو آپ کو ملک چھوڑنا نہ پڑے, چاہے کچھ بھی ہو جائے ملک میں ہی رہیں, اور ایسا کوئی کام آدمی نہ کرے جس کی وجہ سے یو ہیو ٹو لیو یور کنٹری اور پھر اس طرح کے حالات کا سامنا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک امتحان ہے,
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو آپ پہ تکلیف آتی ہے وہ آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، مفہوم کچھ اسی طرح سے ہے. تو اب یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو جس سے گزر رہے ہیں میاں نواز شریف اور ان کی فیملی، کیا یہ امتحان ہے یا عذاب ہے یا یہ کوئی گناہوں کا وہ ہے. لیکن بہرحال الزامات ان پہ ہیں، سخت الزامات ہیں، عدالتوں سے مطلوب ہے، بہت سی چیزیں ہیں. لیکن چونکہ ماں کی فوتگی کا مقام ہے اس وقت اس طرح کی باتیں کر کے کہ ہم اس پہ سیاسی وہ کریں، پوائنٹس کریں کہ ان کو لازماً آنا چاہیے اور وہ آ جائیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آئی تھنک دا بیسٹ وے فارورڈ از کہ ہم ان کی ماں کے لیے دعا کریں. ایجڈ خاتون تھی، آئی تھنک شی واز 93 years old، بڑی عمر کی خاتون تھی. میں تو یہ کہوں گا کہ خوش قسمت تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹا وزیر اعظم بنتا ہوا ایک بار نہیں 3 بار بنتا ہوا دکھایا. باقی نصیب کی بات ہے، اس نے کتنی خدمت کی، اس پہ کیا الزامات تھے، وہ سیاسی گفتگو ہے، اس پہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں چونکہ ان کو دکھ پہنچا ہے تو عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی تعزیت کی ہے، ہماری حکومتی جماعت کے اکثریت وزراء نے بھی تعزیت کی ہے، میں بھی کرتا ہوں. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدہ صاحبہ کو جو ہے مغفرت نصیب کرے، ان کے گھر والوں کو سب کو اللہ صبر دے. اور اگر جی علی صاحب، کیونکہ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور ماؤں کا جو غم ہے وہ تو جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا. جی لیکن میرا اندازہ ہے کہ نہیں ہے. چلے اب کمنگ بیک تھوڑا سا گورنمنٹ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اب آپ کو تقریباً حکومت کرتے ہوئے آدھا ٹرم ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. ابھی جو باقی جو ٹرم بچا ہے اس میں آپ کے خیال میں سب سے بڑا ہدف کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ آپس میں بھی بیٹھتے ہوں گے، کیبنٹ کی بھی میٹنگ ہوتی ہے، اگلے 2.5 سال کا کیا ٹارگٹ ہے؟ کیونکہ اب آپ لوگوں کو حکومت بھی کرنی سمجھ میں آ گئی ہے، 2.5 سال میں آپ لوگوں نے چیلنجز بھی دیکھے ہیں. نیکسٹ آپ کی عوام کے لیے کیا چیز ہے کہ جو آپ لوگ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں بیفور دا الیکشنز؟ دیکھیں، دنیا ایک چیز کو یاد رکھتی ہے، وہ نہیں جو آپ نے بولا، وہ یاد رکھتی ہے دنیا جو آپ نے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود ہی حافظ آباد کے جلسے میں شاید ابھی یہ بات کی تھی جب بھی کورونا کی پابندی نہیں لگی تھی کہ اگلا ووٹ پرفارمنس پہ ہے، کارکردگی پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں 3 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، 3 پوائنٹس پہ، اور وہ ہے ڈیلیوری، ڈیلیوری اور ڈیلیوری. ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، پرفارمنس بہتر کرنی ہے، اور ڈیلیور ہر جگہ کرنا ہے. چاہے وہ بڑے بڑے ایجنڈاز جو ہمارے ہیں جس پہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں، وہ انصاف ہے، وہ ادارجاتی ریفارم ہے، وہ ٹرانسپیرنسی ہے، اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹوکریسی. میرٹ کے غریب اور امیر کے بچے کو ایک طرح سے دیکھا جائے، جاب ملنی ہے، کوئی کام، اور اسی طرح جو عام آدمی کے مسائل ہیں، چاہے ہیلتھ کے ہیں چاہے ایجوکیشن ہے، اس میں ہمیں فوکس کرنا ہے، میکسیمم ڈیلیوری کی طرف جانا ہے. کیونکہ عوام کے پاس ایک ایماندار قیادت بہرحال اس سے بڑے عرصے بعد عمران خان صاحب کی شکل میں آئی ہے، لیکن وہ ہمیں کریڈٹ تبھی دیں گے جب ہم ڈیلیور کریں گے. میرے خیال میں میں تو کل بھی پروگرام میں یہ بات کی اور آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ میں تو اس کابینہ کو، جو میری کابینہ ہے، اس کا میں ممبر ہوں خان صاحب کے ساتھ، میں تو اس کے وار فوٹنگ والی وار کیبنٹ اس طرح سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ تباہی مچی ہوئی تھی نا. اگر تباہی نہ مچی ہوتی، عمران خان جیسے فلنتھراپسٹ کو سیاست میں آنے کا ضرورت ہی نہیں تھی. وہ نہ کوئی سیاسی آدمی تھے، نہ کوئی سیاسی کی سوچ تھی. وہ 20 سال جدوجہد کی، ایک ویژن کے تحت جدوجہد کی کہ یار یہ ملک اس طرح. کیونکہ عمران خان وینٹ آؤٹ آف پاکستان when he was very young، 17-18 سال کی عمر میں چلے گئے. آپ جب ینگ ایج میں جاتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں یار دنیا میں لوگوں کو، انسان کو کیا سہولت ہے، کیا حساب کتاب ہے، پاکستان کے سیاستدان کیا کرتے ہیں. پھر جب وہ وہاں رہے پاکستانی سیاستدانوں کے، پھر وہاں پہ جب وہ آتے تھے، ان کے نفے بھی ان کو پتہ تھے، ان کے خرچے، ان کی آمدنیں، ان کے پیسے سارے ادھر، ان کی عیاشیاں. تو یہ چیزیں اس وجہ سے سیاست میں آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو ایک ایسی جماعت کے طور پہ سامنے آئے کہ ہم نے تو اس سارے سسٹم کو چینج کرنا تھا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگلے 2.5 سال کابینہ کے ممبران جو ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں سمجھتا ہوں ہمیں 25 گھنٹے چاہیے ہوں گے کام کرنے کے لیے. وی شوڈ فوکس آن ورک اینڈ ورک، نتھنگ ایلس. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا علی محمد خان صاحب. اور جس طرح آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی بھی، اور جو ڈیلیوری ہے، جو آپ نے 3 دفعہ کہا کہ ڈیلیوری اور ڈیلیوری پہ کام کرنا ہوگا. اب لوگ بھی یہی توقعات رکھتے ہیں کہ کم از کم جو ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ آسانیاں ہوں اور گورنمنٹ جو ہے بہتر طور پر ڈیلیور کرے. بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
میرے ساتھ موجود ہیں ابھی سردار یار محمد رند، بڑے خاص مہمان ہیں ہمارے، پی ٹی آئی کے بلوچستان کے سربراہ بھی ہیں، ساتھ ساتھ صوبائی کابینہ میں بھی وزیر ہیں، اس سے پہلے وفاقی وزیر پہ رہ چکے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں۔ سردار صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ جناب۔ سردار صاحب ٹو بگن وتھ، آج پشاور میں بھی ایک جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا، اس سے پہلے بلوچستان میں بھی وہ آئے تھے، کوئٹہ میں بھی جلسہ ہوا، تو ان جلسوں سے کوئی امپیکٹ آ رہا ہے گراس روٹ لیول پہ؟ کچھ لوگوں کو متحرک کر پا رہے ہیں اپوزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فواد صاحب، جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے، اس سے پہلے بھی 2-3 جلسے ہو چکے ہیں، کراچی میں ہو چکا ہے، گجرانوالہ میں ہو چکا ہے، جو کوئٹے میں ہوا۔ دیکھیں، اس سے صرف ایک چیز جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ حیران پریشان ہیں کہ اس وقت جب کہ پوری دنیا میں کرونا کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے اور جس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور جس سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، اس حالات میں لوگوں کو بلا کے لا کے، کیونکہ خود تو لوگ سننے نہیں آتے، خود لوگ تو نہیں آ رہے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے، ان کو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ وسائل استعمال ہو رہے ہیں اور ان جلسوں کے لیے کن کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کا حکومت پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے، البتہ پی ڈی ایم پہ لوگوں کی طرف سے کوئی بہت اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہے اور وہ اس کو ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ تصور کر رہے ہیں۔ اچھا سردار صاحب، ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ بلوچستان کے جلسے کے بعد اندرونی توڑ پھوڑ بھی شروع ہو گئی، پی ڈی ایم کی قیادت کا بیانیے پہ اختلاف بھی آ گیا، پیپلز پارٹی نے نون سے ڈسٹنس کیا، بلاول کا، پھر گلگت بلتستان میں بھی ہم نے دیکھا اتحاد نہیں ہو سکا، باتیں نہیں ہوئیں، اور بلوچستان کے لیول پر سردار ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ پی ایم ایل این کے بڑے لیڈر تھے، اب وہ جماعت چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، جلسے میں ذرا جگہ نہیں ملی، نہیں آئے، مینگل صاحب کا بھی ایشو تھا، اس کے بعد پیپلز پارٹی جو کہ ان کے اتحادی ہے فوراً آفر کرتی ہے کہ جی آپ ہمارے میں آ جائیں۔ تو یہ کیسا اتحاد ہے اپوزیشن کا؟ اور آپ ہی بلوچستان کے صدر سربراہ ہیں پی ٹی آئی کے، آپ نے ان دونوں کو کیوں نہیں آفر کی پی ٹی آئی میں آنے کی؟ دیکھیں فواد صاحب، جہاں تک ہمارا تعلق ہے پی ٹی آئی کا ان کو آفر کرنے کا، میں آپ کو بتا دوں اس وقت پارٹی کے اندر کوئی ایک وہ نہیں ہے، ہمارے 6 ریجنز ہیں، میں سابقہ صدر ہوں پارٹی کا، مگر اس وقت میں صرف پارلیمانی لیڈر ہوں اسمبلی کے اندر۔ جہاں تک تعلق ہے جنرل قادر صاحب کا یا جنرل ثناء اللہ زہری صاحب کا، بات یہ کہ ان کے اور ہمارے نظریات میں بہت اختلافات ہیں۔ ایک دن پہلے تک وہ نون لیگ میں رہے، نون لیگ کے لیے جو باتیں ہیں اور وہ ان کے لیے جو باتیں کہتے رہے، ان کی جو تعریفیں کرتے رہے اور ہمارے لیے جو لینگویج استعمال کرتے رہے، یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے مزاج کے خلاف ہے کہ ایک دن نون لیگ میں اور نیکسٹ ڈے اس کو ہم آفر کریں۔ مگر کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ حقیقی طور پہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے نظریات میں بہت اختلافات ہیں، ان کے ذہنی طور پہ وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آج جتنے کیسز نواز شریف پہ ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بنائے تھے اور وہی نون لیگ اس نے اپنے دور حکومت میں یہ سارے کیسز جو آج زرداری صاحب پہ ہیں وہ نون لیگ نے بنائے تھے۔ تو یہ دل سے ایک دوسرے کو کوئی بہت زیادہ محبت نہیں کرتے۔ اور جہاں تک پھر نظریات کا تعلق ہے، ان دونوں کا ایک ہی نظریہ کہ کسی نہ کسی طرح سے -1 ہو کہ عمران خان اس وقت حکومت سے ہٹ جائے، کوئی بھی حکمران ہو، پی ٹی آئی کے اندر ہو، پی ٹی آئی کے باہر ہو، کسی بھی صورت میں صرف عمران خان کو نہیں رہنا چاہیے، اس کے علاوہ ان کی کوئی مشترکہ چیز نہیں ہے جو میرے خیال میں ان کو متحد رکھے۔ اچھا سردار صاحب، یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا، اب تھوڑی سی میں آپ کی وزارت کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ایجوکیشن بھی آپ کے پاس ہے، ہائر ایجوکیشن، کالجز بھی آپ کے انڈر ہی ہیں، اب کل پورے ملک میں فیصلہ بھی ہونا ہے اسکول اور کالجز کے متعلق، تو بلوچستان کا کیا موقف ہے کہ تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے یا کورونا کی جو لہر ہے اس کے باعث بند کریں؟ تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ دیکھیں، روایتی طور پہ تو ہمارے ہاں بلوچستان میں جو ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں وہ 15 دسمبر کو ہوتی ہیں، مگر ہماری خیال تھا کہ کیونکہ ایک نئی لہر آ رہی ہے اس وقت کرونا کی اور ہم چھوٹے بچوں کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو سردی سے بچانا، ان کو کرونا سے بچانا، ان SOPs پہ عمل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، تو ان کے والدین کی بھی ملی جلی رد و عمل تھے۔ کوئی کہتے تھے کہ جی 15 تک ان کو رہنے دیا جائے، کچھ کہتے تھے کہ 1 دسمبر کو بند کیے جائیں۔ تو ہم نے اپنے
लोगों से ओपिनियन लिया है, मिनिस्ट्री से भी, और कल हमारी मीटिंग हो रही है, इंशाल्लाह मैं भी उसमें शराकत करूँगा। तो देखें, हमारे जो 4 सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, फेडरल हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे मिनिस्टर है शफकत महमूद साहब, देखिए कल डिस्कशन के बाद ही हम आपको वाज़ा बता सकते हैं कि हम 1 दिसंबर को बंद करें या 15 दिसंबर को बंद कर रहे हैं। यानी ठीक है, यानी इस पे आपने कहा कि वेदर का भी एक इशू है उसके हिसाब से, और बाकी सर्दियों की छुट्टियां ठंडे इलाकों में लंबी होती हैं तो वो भी जल्दी, जिस तरह गर्मी की छुट्टियां ली गई थी तो वो भी एक इशू है। अच्छा, दूसरा ये बड़ा एक क्रिटिसिज्म भी होता है जो सरदार होते हैं कि जी एजुकेशन पे नहीं वो करते, अपने इलाकों में नहीं करते। आपका केस बड़ा डिफरेंट है, आप भी सरदार हैं लेकिन आपने अपने इलाके में एक कॉलेज, और जिस तरह गरीब तलबा को, जो मुस्तहिक तलबा हैं, उनको फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं। ये बात भी हाईलाइट करनी यहाँ पे ज़रूरी है ताकि लोगों को एक परसेप्शन भी क्लियर हो जाए। अब एक बलोच तलबा का एक इशू भी आया हुआ था, तो उसमें मरियम नवाज ने भी जलसे में भी बात की थी, जो तालीमी इदारे हैं पंजाब के, वहाँ पे कुछ उनकी सीटें थी, तो उस मसले का क्या अब क्या स्टेटस है क्या? देखिए, मैं आपको ये वाज़ा कर दूं कि हमारे पंजाब की हुकूमत ने हमारे काफ़ी बच्चों को स्कॉलरशिप्स पंजाब के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, रेजिडेंशियल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने दी हुई थी। तो आपको भी पता है कि इस क्राइसिस की वजह से सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आए हुए हैं। काफ़ी जो इस वक्त, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ख़ुद रेवेन्यू जनरेट करती हैं और उन्हीं रेवेन्यू से वो कॉलेजेस को चलाते हैं। तो ज़करिया कॉलेज मुल्तान के अंदर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को माशाल्लाह को 150-200 के करीब वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं जो वहाँ रहते थे। तो उन्होंने कहा कि अगले साल हम उनको स्कॉलरशिप नहीं देंगे, तो और जो मौजूदा हैं उनसे उन्होंने कहा कि हमें फीसेस दें। तो ये मसला हमने सरदार उस्मान बुज़दार साहब से टेकअप किया और उनसे बातचीत की। हम गवर्नर पंजाब के और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मसले को हल किया और उन्होंने कहा कि जैसे भी हालात हों, हम बलूच तलबा को जो इस वक्त पंजाब में पढ़ रहे हैं उनको हम कंटिन्यू भी करेंगे और जो मौजूदा फीसेस हैं वो भी हम उनको देंगे। तो ये मसला वैसे हल हो चुका था। हम जो मोहतरमा हैं मरियम साहिबा, उन्होंने हमदर्दी बलोचों की और तलबा की हासिल करने के लिए ये बात की थी, मगर ये मसला उनकी जलसे की तकरीर से पहले हल हो चुका था। ठीक है। अच्छा, अब सरदार साहब एक आखिर में आ जाते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की में बलूचिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। आपके पास प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जिम्मेदारियां भी हैं कि जो पावर है, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, दीगर वजारतें, उनको बलूचिस्तान की हद तक आप स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के। दहशत गर्दी की भी लहर है, CPEC के मंसूबे भी बलूचिस्तान में है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और कैसे आप इंश्योर कर रहे हैं कि जो बलूचिस्तान की तरक्की, जिससे पाकिस्तान की तरक्की मशरूत है, वो पाया तकमील तक हो, सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो और एक खुशहाली की लहर आए, उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए फ़ाद साहब, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है और मेरा अपना विजन है, मेरी अपनी सोच है कि अगर पाकिस्तान का कोई फ्यूचर है तो वो बलूचिस्तान में है। और आगे चल के अगर पाकिस्तान को आपने चलाना है, उसकी मईशत को, उसके मुल्क को, ये 22 करोड़ लोगों को, तो आपको बलूचिस्तान को सीरियस लेना पड़ेगा। सीरियसली उनके जो वसाइल हैं, अल्लाह ने उनको जो नेमतें दी हुई हैं उनको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। उसमें बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचिस्तान को उनका हिस्सा देना पड़ेगा। और उसके अलावा मुझे यकीन है कि उन वसाइल से हम पूरे पाकिस्तान को चला सकते हैं। उनको उनकी जो इस वक्त हमारे माशी मुश्किलात हैं पूरे मुल्क के अंदर, अगर उनका कोई हल हमारे पास है फ्यूचर के लिए, सिर्फ ये नहीं हो सकता कि इमदाद, ग्रांट्स और लोन्स के साथ कोई मुल्क चल सके। हाँ, बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, बलूचिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं, मगर उनको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो सोच समझ के आपको इस्तेमाल करना होगा। उससे पहले कि आप उनके वसाइल पूरे पाकिस्तान के लोगों पे ख़र्च करें, वहाँ के लोकल लोगों को भी आपने उनको उनकी आवाज़ सुननी होगी। उनको जो इस वक्त वहाँ पे
جو احساس محرومی ہے یا ان کے وسائل کو ابھی تک ان پہ استعمال نہیں کیا گیا ہے، یہ ایسے مطالبات ہیں جن کو غور بھی کرنا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے ان مسائل کو سیریسلی لیا، اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان اس مسئلے کو اب 2.5 سال گزر چکے ہیں، ابھی ہمارے پاس 2.5 سال ہیں فردر، تو ہم اگر اس کو سیریسلی لیں اور اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلور کریں ریسورسز کو بلوچستان کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن پاکستان اس پورے خطے میں ایک امیر ترین ملک ہوگا۔ جی انشاءاللہ سردار صاحب، ہم سب کی امید بھی ہے کہ یہ چیزیں جلد از پائے تکمیل ہوں، خواب ہمارے جو ہیں پورے ہوں۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سردار محمد رند صاحب، ان سے ہماری گفتگو تھی بلوچستان کے حوالے سے ان پرٹیکولر۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم انتہائی اہم ایشو پہ بات کریں گے، اور وہ ہے مائنورٹیز کا پاکستان میں مستقبل اور کیا صورتحال ہے۔ انٹرنیشنل پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف بہت ہوتا ہے، اور اس کو لامحالہ کہیں نہ کہیں لے کر آیا جاتا ہے۔ اب اس پروپیگنڈا کا کیسے ہم مؤثر طور پر جواب دے سکتے ہیں، اور کیا گراؤنڈ ریالٹیز، کیا مزید امپروومنٹ کی صورتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ آج مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ساجد اسحاق صاحب۔ ساجد صاحب پاکستان انٹرفیتھ لیگ ہے، اس کے سربراہ بھی ہیں۔ اس سے پہلے یہ پرائم منسٹر عمران خان جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے ان کا ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں مائنورٹیز میں، اور تحریک انصاف میں بھی پوزیشن ہولڈر تھے، مائنورٹیز ونگ کو یہ ہیڈ بھی کر رہے تھے۔ ساجد صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ساجد صاحب ٹو بگن ود، پاکستان میں جو انٹرنیشنلی جو لے کر آتے ہیں ہمارے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے، اس میں مائنورٹی والا اینگل لے کر آ جاتے ہیں۔ ابھی چھوڑیں انڈیا جو کہ خود مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہا ہے، ایون کرسچن کمیونٹی کے ساتھ جو کر رہا ہے، اس کے بعد وہ ان کی اتنی اوڈیسٹی ہے کہ وہ پاکستان پہ بھی اٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی وہاں پہ صورتحال بہتر نہیں ہے۔ اب اس پروپیگنڈے کا کیسے جواب دیا جائے؟ بہت شکریہ فواد صاحب، آپ نے انوائٹ کیا آج، اور میں پبلک نیوز کا بھی شکر گزار ہوں، ٹی وی کا، کہ انہوں نے آج موقع دیا کہ ہم بات کر سکیں۔ دیکھیں، مائنورٹیز کا رول اگر ہم بات کریں پاکستان میں، تو یہ کسی سے چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جب پاکستان کی تشکیل ہو رہی تھی تو مائنورٹیز نے بہت بڑا رول پلے کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایس پی سنگھا صاحب جو اس وقت اسپیکر ہوتے تھے، ان کا کاسٹنگ ووٹ بھی ہے۔ وہ اگر کاسٹنگ ووٹ نہ ہوتا تو آج شاید پاکستان کو پنجاب صوبہ نہ مل سکتا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچن کمیونٹی کی جو کنٹریبیوشن رہی، خاص طور پہ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور تقریباً 25 سال جب تک نیشنلائزیشن نہیں ہوئی تھی، مائنورٹیز نے تعلیم کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ اب آپ نے بات کی ہے کہ انٹرنیشنل جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور ایک میں بات اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ایک امریکہ کی رپورٹ بنتی ہے جس کا ہے کہ مائنورٹیز کو کتنا تحفظ دے رہی ہیں کنٹریز، اور یہاں پہ مینشن کر دوں کہ ان کا جو ہے وہ سی پی سی ہے، جو ہے کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن، اور انفارچونیٹلی پاکستان کا نام 2 سال سے اس کو ایوارڈ کیا گیا ہے۔ مگر یہاں پہ میں چاہوں گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ اجاگر کرانا کہ آپ نے ابھی صرف انڈیا کا نام ریکمینڈ کیا ہے سی پی سی میں آنے کے لیے، جبکہ میں کہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھے کہ انڈیا کتنے پہاڑ ڈھا رہا ہے، نہ صرف مسلمز پر، وہاں پر کرسچن محفوظ نہیں ہے، سکھ محفوظ نہیں ہے، ایون ان کے ہندو محفوظ نہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرسچنز کے چرچز کو جلایا جا رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ 72 سال سے پڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ ہم کہیں گے وہ جو ادارہ ہے انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کو بھی، کہ انڈیا کا نام سب سے میں سمجھتا ہوں ٹاپ پہ ہونا چاہیے سی پی سی میں، کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن میں، کیونکہ وہ دن رات ہم کہتے ہیں کہ مائنورٹیز غیر محفوظ ہیں، اور جتنا تشدد وہاں پہ ہو رہا ہے میرا خیال اور کوئی مثال ہمیں ملتی نہیں۔ اچھا دیکھیں نا، پاکستان کا ایزی ٹارگٹ ہے، انڈیا کی جب بات آتی ہے تو صرف نظر کر لیتے ہیں، لوگ بات نہیں کرتے۔ کشمیر کا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، اب انسانیت سوز یعنی مظالم ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان دنیا بھر میں چیخ کرتا آ گیا۔ اس کے بعد دلت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، چرچز کا آپ نے ذکر کیا، کرسچن کمیونٹی کے، اس کو جلایا جا رہا ہے، تو عالمی ضمیر کو کیسے جوڑا جائے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اکنامک ٹائز بہت جڑی ہوئی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی ورلڈ کی،
और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं पहले भी इसको जिक्र कर सका, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हमारी जो इंटरनेशनल लॉबी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्राम्स में कहा, क्योंकि जो इंडिया है उसका कैपिटल हिल के ऊपर बड़ा होल्ड है, उसका वाइट हाउस पे बड़ा होल्ड है, उसका दूसरी पार्लियामेंट्स में बड़ा होल्ड है। तो हमें ज़रूरत है कि अपनी जो हमारी है ना लॉबिंग, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हाँ, आपने कहा पाकिस्तान के ऊपर क्यों आ जाता है, क्योंकि ये एक मसला आज से नहीं है, ये मसला 72 साल से चलता आ रहा है। मगर अगर हम कहें कि हम अगर अपने घर को ठीक कर लें, हमें इंडिया की बात करने की जरूरत, हम अगर अपने घर को ठीक कर लें, अगर यहाँ पे जो माइनॉरिटीज बसती हैं। अच्छा साजिद साहब, इस पे जो है कि घर की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या मजीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम मजीद बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, 2 चीज़ें मैं कहूँगा यहाँ पे अगर हम करने में कामयाब हो जाएं। 72 साल से हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल विल इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो प्रोविंशियल लेवल पर हो, वो नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, ये जो 1150 के अरकान बैठे हुए हैं, अगर ये सेंसिटाइज हो जाएं, ये इस चीज़ को मान ले कि हमने जो अक़लियतें यहाँ पे बसती हैं, जैसे झंडे में 2 रंग इकट्ठे रहते हैं, अगर एक रंग निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान का झंडा मुकम्मल नहीं होता। तो अगर ये सेंसिटाइज हो जाए और ऐसी पॉलिसीज बना दी जाएं, ऐसे एक्ट लेके आए ताकि अक़लियतें अपने आप को अदम महफूज ना समझें। अच्छा साजिद साहब, इसमें थोड़ा सा मैं इंटरजेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जिस तरह आपने बात की कि ग्रीन के साथ वाइट है, तो पार्लियामेंट में भी जो वाइट की माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें हैं, सूबाई असम्बलियों में जो लीडर्स हैं जो आते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए ना, कि वो कितने मौसर तौर पर आवाज़ उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और हम यही कहते हैं कि हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमें इलेक्शंस दें। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं यहाँ पर कि जितने यहाँ पर आप देखते हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, ये जमातों के नुमाइंदे हैं। ये अपनी अपनी जमातों को प्लीज़ कर रहे हैं, इनकी तो रूट्स ही नहीं हैं कम्युनिटी में, क्योंकि ये इलेक्शन लड़के नहीं आए, इनको कम्युनिटी के इश्यूज़ का नहीं पता। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसी पॉलिटिकल सिस्टम को भी चेंज होने की ज़रूरत है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी इलेक्शंस लड़कर आए, और वो इस तरह से नहीं पार्टी टिकट उसको दे, पार्टी टिकट दे कि आप इलेक्शन लड़ सके। अब यहाँ पे कहते हैं, जब बात की जाती है वो कहते हैं हाँ जी कौन रोकता है माइनॉरिटी को इलेक्शन लड़ने से? भाई इसलिए रुकता है कि कोई आज़ाद खड़ा होगा तो फवाद साहब आप मुझे बताएं कि कौन माइनॉरिटी वाला जीत सकता है एक मेजॉरिटी के सामने? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई माइनॉरिटी वाला इंडिपेंडेंट जीत सकता है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो माइनॉरिटीज़ को सीट्स दें। और इसमें मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने इसकी शुरुआत की है सिंध में, पिछले इलेक्शंस में उन्होंने हिंदुओं को सीटें दी हैं और वो जीते भी हैं। तो क्या वजह है कि हम जो मुल्क का जो है पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम है उसमें से माइनॉरिटीज को निकाल देते हैं? ये आपका बड़ा अच्छा मशवरा है कि इसमें यानी लेजिस्लेशन करनी चाहिए, और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आ रही है उसमें ये भी इसको भी उसका रिफॉर्म का हिस्सा बनाना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी बात करेंगे। हम जिस तरह बात कर रहे थे कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, जो हमारे पास डेटा है, स्टेटिस्टिक्स है, उसमें हिंदू कम्युनिटी एक बड़ी माइनॉरिटीज़ में एक उसका हिस्सा है, फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है। तो ये आपस में इनका कोई है कोहेजन है, और कैसे मजीद मौके पैदा की जाए, बेहतर इंटीग्रेशन हो और ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो आगे आने की? देखिए फवाद साहब, मसला ये है कि अगर हम इसको रूट कॉज तक जाएं तो पहली बात यह है कि मर्दम शुमारी पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ना हिंदू उसको मानते हैं, ना क्रिश्चियन मानते हैं, ना दूसरे मानते हैं, क्योंकि जब क़याम पाकिस्तान हुआ तो 23% माइनॉरिटीज़ थी। अब वो सुकड़ कर 3% पे आ गई हैं। तो क्या वजह है कि माइनॉरिटीज कम होती जा रही हैं और दूसरी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है? साहब उस पर फिर हमारा ईस्ट पाकिस्तान भी था ना, तो बांग्लादेश में भी हमारी जो हिंदू बरादरी थी उनकी बड़ी अच्छी तादाद थी। तो बांग्लादेश के बाद जब वो बना तो फिर तो डेमोग्राफिक्स वैसे भी चेंज हुए थे। नहीं, बात आपकी ठीक है, मगर मैं 81 की बात कर रहा हूँ। 1981 के जो सेंसस का रिकॉर्ड है, आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी सकूंगा। तो वहाँ पर भी हमें इस्लाहत लाने की ज़रूरत है कि हम माइनॉरिटीज़ के जो फिगर्स हैं, अदाद शुमार है, वो ठीक हम दें ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसे आपने फरमाया,
وہ اسمبلیز میں بڑھائی جا سکے. ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ 1985 سے لے کر 2020 تک مائنورٹی کی سیٹ جو ہے وہ 10 کی 10 ہی ہیں, جبکہ دوسری جو میجورٹی ہے وہ 207 سے اب وہ 272 پہ چلی گئی ہے. تو کیا مائنورٹی جو خواتین کی سیٹیں ہیں وہ 5 سے 60 پہ چلی گئی. 55 تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا مائنورٹیز کی شادیاں نہیں ہو رہی, ان کے بچے پیدا نہیں ہو رہے, کیا وجہ ہے کہ ان کی پاپولیشن نہیں بڑھتی اور میجورٹی کی بڑھتی؟ دونوں بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے کیے ہیں کہ ایک تو سیٹوں کے حوالے سے بھی اور دوسرا سیٹوں کا طریقہ کار بھی, کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے رحم و کرم پہ نہ ہو, ان کے بھی الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ وہ لوگ کرائیں. اور بڑا اچھا جس سے آپ نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے ہندو برادری کو ووٹ دیے اور سیٹیں ٹکٹس دیے ہیں جو کہ ووٹ لے کر پھر آئے ہیں, تو یہ بھی کریں. اور پھر یہی وجہ ہے جو آپ نے پوچھا نا کس طرح سے انٹیگریشن ہو سکتی. انٹیگریشن ایسے ہی ہوگی کہ ایک کانسٹیٹوئنسی سے اگر کرسچن کھڑا ہوتا ہے قابل ہے یا کوئی ہندو کھڑا ہوتا ہے تو مسلم بہن بھائی اس کو ووٹ دیں کہ یار یہ پاکستانی ہے, یہ نہ کہیں کہ یہ اس مذہب کا ہے, یہ اس مسلک کا ہے, بلکہ پاکستانی ہے, اہلیت پر قابلیت پر ووٹ دیں. تو میں سمجھتا پھر ہم انٹرفیتھ کی جو فضا ہے پاکستان میں قائم کر سکتے ہیں. جی بالکل, اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے, کیونکہ گلدستہ ہے, بنائے بھوکے ہے پاکستان. اس میں مختلف قومیتیں ہیں, مختلف مذاہب ہیں, اور سب آخر میں پاکستان ہے. یعنی پاکستانیت ہی نے سب کو سمویا ہوا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھی ہمارا ترقی کرے, اور ہر کوئی اس میں جتنی بھی اکائیاں ہیں, جتنے بھی اس کے یونٹس ہیں, کانسٹیٹوئنٹس ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ساجد اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.